نئے سیریز کا آج کا سرمن گریس ٹیچز فار گورلینس. فضل دینداری کے لیے تربیت کرتا. تیتس دوسرا باب 11ویں آیت 14ویں آیت تک. کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائیں جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. آمین. دینداری کا بھید جو مرکزی آیت ہے بڑا. دینداری کا بھید بڑا. اس کا جویان رہے طالب رہے. آخری دنوں میں لوگ دینداری کی وضع رکھیں یعنی ایسی کلیسیاں آئیں وہ کہیں گے ہم ایماندار ہیں وضع بھی دکھائیں مگر اثر نہیں ہو. بس کے اندر تعلیم ہے کہ دنیاوی بے دینی کی خواہشوں سے انکار اور آگے پرہیزگاری راست بازی اور دینداری میں یہ فضل تربیت دیتا ہے. ہم پر لکھا وہ فضل کیا وہ فضل تو آپ دیکھیں کون سا فضل. آپ کہیں گے فضل تو ایک ہی ہے جو خدا کی طرف سے ہوا یقیناً مگر اس کی بہت سی برانچز ہیں. گریس کی بائبل میں تمام برانچز کا ذکر ہے پر زیادہ ہم جس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ موسیٰ کی مافرت شریعت آئی وہ بھی فضل ہے پر ہم پہ فضل پر فضل ہوا یہ کرائسٹ کی بدولت ہوا تو یہ ایک ڈفرنٹ ہم کرتے ہیں زیادہ اس کے اوپر. مگر اس کے علاوہ میری آپ کی زندگی کے اندر ہر روز فضل ہوتا رہتا. آمین. مجھے تجربہ دیا جاتا کہ یہ ہے میرا فضل. بچاتا ہے زور عطا کرتا ہے. تو جیسا میں نے بتایا شریعت اور فضل مگر شریعت بھی فضل ہے تو جب شریعت اور فضل کہتے ہیں تو اگر یہ کہہ دیں فضل اور فضل پر فضل تو شریعت کو بھی فضل ملے ہیں مگر چونکہ ہمیں ایک الگ کرنا پڑتا ہے پوشن تو ہم لا کہتے ہیں. شریعت ہے تو سارا ہی کلام ہی شریعت ہوتی ہے. تو یہ فضل کی جو مختلف شکلیں ہیں یہ مجھے آپ کو پتہ ہونی چاہیے مجھ پہ کتنا فضل ہے. اور روز کہتا ہوں ہر سرمن کے بعد پریکٹس کریں دیکھیں نوٹ کریں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا نہیں ہے. تو جیسے بیٹھے بیٹھے ابھی جب میں پریچ کر رہا ہوں تو دیکھو کتنا فضل ہے میرے اوپر کتنی مجھے سمجھ ہے فضل کی کتنی فیور ہوئی ہے خدا کی کتنا اس سے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے مجھ پر رحم کیا ہوا ہے سمجھے اور اس کی شکر گزاری کرتے چلے جائے تیرا شکر ہو تیرے فضل کے لیے. تو آپ ایک دن 24 گھنٹے صحیح سلامت صحت تندرستی کے اندر آپ کا دن گزرتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. آمین. آپ نے صبح کھانا کھایا بریک فاسٹ کیا لنچ کیا ڈنر کیا یہ آپ پہ فضل ہے. اس نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ آپ کو اچھی اچھی نعمتوں سے آسودہ کرے. اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. ایک نوالا بھی آپ نے ٹیسٹ کیا نا اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. تو یسٹرڈے جو آپ کو نعمتیں ملی برکتیں ملی میں نے کہا ایک کھانے کا نوالا بھی آپ ٹیسٹ کر لیں یہ نعمت یہ ہے یہ نعمت ہے نا. آپ لیٹ کر سو گئے میٹھی نیند
چاہے 1 گھنٹہ، ہمیں تو 1 گھنٹہ بھی شاید ملے، یہ نعمت ہے، سمجھے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، کلام چل رہا ہوتا ہے، اس میں مجھے اتنا پتا ہوتا ہے یہ میری نیند ہے، یہ میری نیند ہے، اتنی مل جائے، یہ نعمت ہے، سمجھے؟ ایک آنکھ کی جھپکی جو ہے آپ لے لیں بند 1 منٹ کے، یہ نعمت ہے، نعمت ہے یا نہیں؟ اتنا دنیا کا ایک امیر آدمی، بہت رچ، خدا نے اس کو ہر طرح کی برکت دی، بلیسنگ دی، مالا مال کر دیا ہر چیز سے، مگر دنیا کا خدا نے اس کی دولت کو ختم کر دیا، کہ جب یہ نہ خدا کے لیے کرتا ہے نہ غریبوں کے لیے کرتا ہے، کہ میں نے تجھے دیا، کیوں دیا؟ تیرے ہاتھ میں کیوں یہ دی رقم؟ تیری جیب کے لیے نہیں، میرا پوشن کدھر ہے؟ برائی فراموش، تو ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ شخص نیند اس سے جاتی ہے، وہ آنکھ نہیں جھپک سکتا تھا، آنکھ اوپر ہی رہتی، سمجھے؟ بس ڈے نائٹ کھلی رہتی، سارا روپیہ پیسہ اس کا ختم ہو گیا، کنگال ہو گیا، سمجھے؟ یہ آنکھ نیچے نہیں آتی، سمجھے؟ پھر ڈاکٹرز نے رات کو ان کی آنکھوں کے اوپر کوئی چیز لگا دی جاتی، پیسٹ کر دی جاتی، جس کے ساتھ صرف وہ بند رہتی، صبح کو اس کو کھول دیا جاتا، سمجھے؟ جو نعمتوں کو فراموش کرتے ہیں ان کی نعمتیں جاتی رہتی، سمجھے؟ خدا کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہیں، یہ نعمت ہے۔ آپ کوئی کہ میں جلدی سے چلا جاؤں، تو بھئی آپ کو نعمت ملی ہے، ابھی آپ نے یہاں ورشپ کے لیے شمائلہ نے گایا، وکی نے گایا، کوائر نے گایا، ابھی بیٹی نے بھی یہاں آ کے گایا، تو یہ آپ دیکھو کتنی بلیسنگ ہے، کتنا شکر کریں کہ کوئی محنت کوئی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ خدا کی ورشپ کریں، یہ نعمت ہے، یہ کام ہے۔ انسٹرومنٹ بجانے والے ڈے نائٹ یہاں سیکھتے ہیں، یہ کوئی آج ایک دن میں سے سیکھ لیا، سالوں میں تبلے کے اوپر ہاتھ آتا ہے، سالوں، سمجھے؟ یہ نعمتیں ٹیسٹ کو، اس چیز کو، بلیسنگ کو لے کر ہم ورشپ کرنے والے ہوں، تیرا شکر ہو۔ اور یہ زبور 103 میں لکھا، تو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، تو آنکھ ہے میری جان مبارک، تو مبارک ہے خدا، میں تیری ورشپ کرتا ہوں۔ اور آگے پھر ڈیٹیل وہ زبور 103 میں کہتا ہے بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ نعمتیں۔ آپ کو کل میں جب میٹنگ میں تھا، کسی کا فون آیا مجھے، چھوٹا بیبی کسی کا ہاسپٹل میں تھا، اس سے پہلے بھی جو آپ کی سسٹر کا بیبی بھی ہاسپٹل میں تھا، فون آتے رہتے، کالز آتی رہتی، تو سفرنگ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہا رات مجھے پاسا بڑی پرابلم کے اندر ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ تجھے بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب اس سے پوچھے، جس کو بیماری نے پکڑا تھا وہ نکل گیا، اس سے پوچھیں کہ نعمت شفا کی ہوتی کیا ہے، آمین، پوچھیں اس سے۔ اور ہم جو بالکل ٹھیک ہو، یہ اور اچھا، یہ نعمت، اور ہم اس کے فضل کی شکر گزاری نہ کر سکے۔ آپ کو اولاد دی ہے،
سمجھے؟ تو شکر گزاری کتنی ایجوکیشن کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنا فضل ہے. ان سے پوچھیں جن کے پاس جاب نہیں، جن کے گھر میں پیسہ نہیں آتا، جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، یا بنتا ہے تو ٹھیک مقدار میں نہیں بنتا، تو فضل آتی ہے نہیں سمجھ؟ سمجھے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی بڑا بڑا کچھ ہے جی یہ ساڑیاں محنت نے. اور بھائی لکھا ہے تیرا صبح اٹھنا، رات کو آرام کرنا، محنت کی روٹی کمانا عرض ہے. خدا اپنے محبوب کو، پیارے کو، بلیور کو، بیٹے بیٹی کو نیند میں دے دیتا، یعنی بے فکر کو رہتے ہیں، اور خدا ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنا فضل ہے. کن کن جگہوں میں آپ کو میں لے کے جاؤں؟ جاب لے لیں، بزنس لے لیں، پوچھیں جن کو جاب نہیں ملتی، جن کے بزنس فلاپ ہو گئے ہیں، ان سے پوچھئے. تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے یا درمیانہ آپ کے گھر میں ارننگ آتی ہے، یہ ایک طرف. پالوس کہتا ہے میں بڑھنا گھڑنا جانتا ہوں، یہ بھی نعمت ہے. آپ کو وہ تجربہ دیتا ہے. جس نے ناکامی نہیں دیکھی وہ کامیابی کی طرف کبھی نہیں بڑھتا، اور جو کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور ناکامی نہیں دیکھی وہ جانے کہ وہ کامیاب نہیں ہو گیا. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے شکر گزاری کرتا رہے، نہ کہ نیچے گر جائے. تو کتنی نعمتیں، اس کی کسی نعمت کو بولیے فراموش نہ کر. سمجھے؟ مگر ہر روز گھر میں لڑائی رہتی باتوں کے، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. بچے بھی ایک دوسرے ہسبینڈ وائف لگے ہوئے کھاتے بھی جا رہے ہیں، کرتے بھی جا رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں. کیا فائدہ؟ کیا شکر گزاری تیرا شکر. وہاں پر ابلیس کی کوفتے پیچھے ہٹنا شروع کہ یہ تو شکر گزاری کا ہے. اور جب آپ روئیں گے وہ آنا شروع ہوں، آپ کو اور گرم کرنا شروع ہوں کہ کر اور لڑائی کر اور کر، پکڑ لے گلا اس کا، مار اس کو تھپڑ، پھینک چیز اس کے اوپر. سمجھے؟ شاؤٹ کرتے رہتے ایسے ہی. تو فضل کتنا جہاں جہاں ہے، اور وہ بلیور بھی کہلاتا ہے. تو لفظ سخت ہے پر برداشت کرنا ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو، میں کیوں نہ ہو. شرم کرنی چاہیے اسے. یہ سخت لفظ ہے، اسے شرم کرنی چاہیے. بس کسی نعمت کو بولیے فراموش نہ کر. تو یہ فضل کی کائنس ہے اور بے شمار ہے، جتنے بھی آپ ختم نہیں ہوں گی. مگر یہاں لکھا ہے وہ فضل، یہ چیزیں جتنی بتائی ہیں یہ نہیں، ان کا ذکر آج ہونے جا رہا. یہ تو مفت میں دے دیتا ایسے ہی. ہاں وہ ایسے ہی، اور ایسو ہی کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. وہ تو ایسے ہی دے دیتا، وہ نیند ہی میں دے دیتا، ایسے ہی مل جاتی ہیں. وہ فضل ظاہر ہوا جو شریعت میں نہیں تھا. شریعت کے اعمال سے کوئی نجات نہیں پا سکتا تھا، راست باز ہو سکتا تھا. ہم پہ وہ فضل ہوا یعنی جس سے نجات وقوع کے اندر آئی ہے. ہمیں وہ نجات ملی، یہ فضل ہمارے اوپر ہوا. آمین. تو آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. اور بھی فضل ہے، شریعت کا بھی فضل تھا. حکم پہ حکم، حکم پہ حکم، قربانیاں چڑھائی جا رہی ہیں، طہارتیں ہو رہی ہیں، کھانے وہاں پر ٹیبرنیکل کے اندر کھائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح نجات مل جائے. سال میں ایک دفعہ، وہ بھی یوم کفارہ کے اوپر ایک دفعہ، ون ٹائم. یہاں ابدی ایٹرنل سوچ لیا، سلویشن، نجات، چھٹکارا دنیا سے، گناہوں سے، بیماریوں سے. وہ فضل ہوا ہے، وہ ہاتھ تھاما ہے. موت سے، گناہ سے،
हेल्थ से। तो जो पहले मैंने बताई ब्लेसिंग फजल की, वो सब हैं हमारे पास, पर उनके ऊपर सबसे सल्वेशन, नजात, ये फजल हम पर वो फजल जाहिर हुआ है, वो हुआ है जो जमानों में नहीं हुआ। सब चीजें मिलती रही, दाऊद को मिलती रही, सुलेमान को मिलती रही, दुनिया में बादशाहियां उनकी मशहूर है आज तक, दाऊद की बादशाही, सुलेमान की बादशाही, पर नजात उन बादशाहियों से बढ़कर, उस फजल से, उन नेमतों से बढ़कर है। उनके दस्तरखान पर खानों का आप शुमार करें, बाइबल में जो दर्ज है कि पूरे मुल्क से रसल आती थी, कैसा कैसा खाना उनके दस्तरखान पे सजता था, नेमतें थी, पर नजात की नेमत जो मुझे आपको मिली है वो सुलेमान के उस दस्तरखान पे नहीं थी। वो फजल हुआ है। तो फिर आप देखिए कि कितनी शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों के अंदर होती है। तो बैठे बैठे देखे कि जब कहा गया वो फजल, बाकी फजल भी हैं, पर वो फजल ये हो गया है। आमीन, आमीन। ये फजल हुआ है निजात, आमीन, निजात, सल्वेशन, छुटकारा। उसके आगे आज मुझे पता चल गया कि वो फजल जिससे मुझे निजात मिल गई है, तो तरबियत शुरू, ये ना तरबियत शुरू नहीं है तो फिर निजात, निजात फिर निजात है तो तरबियत शुरू। कहां से? दुनियावी बेदीनी की अब ख्वाहिशें अब आएगी, अब तुझे रोकना है। निजात बोलते हैं, सेब दे, बैप्टाइज दे, तंज बोलता है, होली स्पिरिट मिला है, कलाम की समझ है, तुझे जलाल की पहचान आ गई, तू कलीसियाई फेलोशिप करता है, तुझे तबीयत नहीं मिल रही, तबीयत नहीं पा रहा। किसने? ये माँ बाप की बात नहीं है, ये पास्टर एवेंजलिस्ट की बात नहीं है कि वो तबीयत कर, वो तो कर ही रहे फजल, वो आपके तो अंदर ही तबीयत शुरू है, समझे? अगर वहां तबीयत नहीं हो रही तो निजात नहीं, फजल नहीं, समझे? क्या करेगा वो? दुनियावी ख्वाहिशों और बेदीनी की ख्वाहिशों से कहता है इनकार कर, तेरे सामने आ गई, रुक, इनकार, नो और नो, समझे? ये है जो फजल की डेफिनेशन वो दे रहा है, वो जाहिर हुआ है। और आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि वो फजल जो तरबियत देता है बेदीनी और दुनिया की ख्वाहिशें। अब ये लंबी चौड़ी जो गुनाह बदी की चीजें हैं मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, आप बिलीवर है, मैं जो बिलीवर के लिए चीजें हैं तरबियत की वो बयान उनको रोकना है, हम रोक रहे हैं। और अगर कोई इजाजत देता है तो वो फिर भाई तरबियत नहीं पा रहा, और ना ही निजात उसके पास है, और ना ही वो फजल को वो जानता है कि फजल है क्या। बिलीवर को कहता है कि दुनियावी बेदीनी की ख्वाहिशों से इनकार, और आगे कहता है परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल, पाकीज़गी, होलीनेस, और आगे दीनदारी, गॉडलीनेस में जिंदगी गुजार। ये तीनों चीजें इसमें तेरी जिंदगी दिखे, वो तुझे तरबियत देता है कि आप परहेजगार थे, दीनदार थे, सेल्फ कंट्रोल। परहेजगारी का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, ये बेदीनी है, ये दीनदारी है। मैंने कंट्रोल कर लिया है कि मैं बेदीनी को आने नहीं दूंगा, मैं परहेजगार बन गया हूं, मैं दीनदार हो गया हूं। ये तरबियत पानी है, वो कहता है देता है वो तरबियत, और अगर नहीं पा रहे तो वो तरबियत फजल है ही नहीं, अंदर खाली है, चाहे जितना मर्जी चर्च आए कोई, जब तक चेंज नहीं, जब तक तरबियत नहीं, किसकी? दीनदारी की। आज बैठे कहे मैं परहेजगारी में, आप कहे मैं होलीनेस में हूं, राइचियसनेस के अंदर, रास्तबाजी के अंदर, पाकीज़गी के अंदर,
تو یہاں تین باتیں بے شمار اور بھی ہیں، پترس کے خاتمے بھی ہیں اور ختم میں بھی، پر یہاں جو ہولی اسپرٹ لکھوا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ مرکزی چیزیں آ رہی ہیں کہ انکار بری خواہشوں سے، اور دکھانا کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، پرہیزگاری۔ یہ دکھانا تو آپ دیکھیں کہ کتنے پرہیزگار، یہ نہیں کھانوں کے پرہیزگار، اے نہیں میں کھانا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، سمجھے؟ بس یہی پرہیزگاری، تو میں بہت پرہیزگار ہوں، کہاں سے بھی کر، لڑائی سے بھی کر پرہیز، ہاں یہ نہیں کھاؤں گا تو وہ مٹ آ جائے گی، پرہیز ہے بھائی، ہاں یہ گیس کر دیتا مجھے پرہیز مجھے کرنا، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ بہت جو ہے زیادہ ہی سوال جس میں آ گیا، یہ ذرا مجھے بڑا ڈاکٹر نے کہا ہے بلڈ پریشر ہو جائے گا، پرہیز کر، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ جی وہ نمک لے آؤ، بلڈ پریشر جا رہا ہے 200 کے اوپر، نیچے والا جا رہا ہے وہ بھی 90 100 کے اوپر جا رہا ہے، کتنا ہونا چاہیے بولیے؟ بلڈ پریشر اوپر والا کتنا ہونا چاہیے؟ 120 130 بھی ہو جائے چلے گا، نیچے والا 80 70 بھی چلے گا، ٹھیک ہے جی، پتا ہونا چاہیے، یہ نہیں لگا کے پتا کرنا، ویسے ہی پتا ہو اگر بلڈ پریشر چڑھا ہوا، تو پرہیزگاری ان سے نہیں، ان سے بھی، مگر پرہیزگار گناہ سے، بدی سے، بے دینی کی دنیاوی خواہشوں سے پرہیزگاری۔ میں یہ نہیں کروں گا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا، زبان دراز نہیں کروں گا، منہ نہیں کھولوں گا، بدتمیزی نہیں کروں گا، پرہیز کروں گا۔ پرہیزگاری گناہ سے پرہیزگاری، بے دینی سے، بری خواہشوں سے پرہیزگاری، اور آگے راست بازی ہوتی ہے خدا کی باتوں کا یقین کر لینا، اس پہ چلنا، یہ رائٹ، اور آگے کلام سے بے پاکیزگی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ بڑی آگے آتی ہے، راست بازی کو تو سمجھ پہلے، دینداری کو سمجھ، پاکیزگی نے بھی آنا ہے، وہ جلدی سٹاپ نہیں آنے والا، سمجھے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے سٹاپ کے اوپر کھڑا تو ہو، ان کے اوپر تو چل، وہ آگے آئے گی پاکیزگی، پاکیزگی خدا کی ذات کے ہولی گاڈ، کوئی گناہ تھوڑ بھی آگے دکھائے وہ بھائی وہاں پر پہنچنا ہے، وہاں پر خدا کی ہوا کے سامنے جب یہاں کھڑے ہو، جیسے کہتے ہیں میری پہ گیا بچہ، بیٹی بیٹا، کہتے ہیں نا، یہ عقل مند بھی ماں منگو ہے، باپ منگو ہے، کہتے ہیں نا، یہاں دیکھے کائے ہم سب کو بیٹے بیٹے دیکھے، مجھے دیکھے، ہوں خوش ہو، اور آپ سب کو تجربہ ہے، ایسوں کے پیچھے 1 2 3 دفعہ میں جاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پھر الگ 1 2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، مت ٹائم ویسٹ کر ان کے اوپر، اور تموتھیوس کو بھی کہتا ہے جو وضع رکھتے ہیں، کنارہ کر، مت دے، ٹائم ویسٹ مت کر ان کے ساتھ، پرہیزگاری میں آگے بولیے، راست بازی میں آگے بولیے، دینداری میں تربیت کرتا کون؟ فضل، فضل تربیت کرتا ہے، فضل گریس، وہ فضل جو نجات دیتا، وہ ہماری تربیت کرتا، دینداری دکھا، آمین، گوڈنس دکھا، گوڈنس، دینداری دکھنی چاہیے، اگر فضل تیرے اوپر ہوا ہے اور ہوا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ ان باتوں کے اندر فضل کیا کہتا ہے؟ بولیے، تربیت دیتا کس میں؟ گاڑی میں، دوسری بات راست بازی میں،
تربیت دیتا ہے اس کا وہی نہیں ہے، سمجھے، وہی نہیں ہے. اور اگر تربیت دے رہا ہے تو کیا ہماری زندگی کیا کہ پرہیزگاری، گناہوں سے، بے دینی سے، دنیا دار چیزوں سے انکار، راست بازی، اور تیسری بات بولیے دینداری. یہ تربیت گریس فضل کرتا. پریز اللہ، میرے اندر آپ کے اندر دینداری ہے، فضل تربیت کر رہا ہے. آمین. آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے تو یہاں. اور اگر دینداری نہیں ہے تو بھی یہاں وہ دینداری میں آئے. آپ کہیں گے آتی ہی نہیں ہے تو فضل کی پہچان نہیں ہے. توبہ کر، صحیح سمجھے، صحیح والی توبہ کر. یہ کی ہوئی ہے، بپتسمہ بھی پورا ڈبو کے دیا تھا سنیل، سمجھے. او بھائی نجات، سمجھے جی. میٹرک پاس کرتے پہلا تو کام ہی میں نے بپتسمہ لیا، تبھی تیرے ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے. نجات، فضل 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 تربیت دیتا. آمین بولیے، کون تربیت دیتا؟ فضل، گریس، وہ فضل جس سے نجات ملی ہے. تربیت دیتا دنیاوی خواہش سے پرہیز کر، انکار کر، راست بازی دکھے، پرہیزگاری دکھے. اور بولیے دینداری. آگے لکھا اور کس کا منتظر ہو؟ اس مبارک جلالی دن کا منتظر ہو. دینداری ہوگی، عبادت کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا تو اس کا پھر منتظر کس کا؟ کرائسٹ کا. آگے لکھا جس نے فدیہ ہو کر، جان قربان کر کے، بھی کون بتا دی نا فضل کی، فدیہ دے کر، پاک کر کے، اپنی ملکیت کے لیے ایک امت بنا دی. کلیسیا، ایک کلیسیا بنا دی، امت بنا دی، اپنی ملکیت، اپنا گھرانہ، اپنا خاندان بنا دیا. ہر کوئی کہتا ہے نا میرا خاندان بن جائے اور جلدی ہی بن جائے اور قائم بھی رہے، کہتے ہیں نا. اس نے بھی اپنا خاندان بنایا، اس نے بھی اپنا گھرانہ بنایا ہے. آپ اپنے گھرانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ کیا سر کتنی محنت کرتے ہیں؟ بہت. تو بھائی تو بہت ہی کرتے، کتنی محنت کرتے؟ ہاں بہت. یہ دیکھتے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ. شکیل کتنی محنت؟ تو شاید فلپ تو کتنے آپ کے نام آتے ہیں مجھے، میرے بچے ہیں بھائی سب کے نام. آپ بتائیے کتنی گھرانے کے لیے. تو خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا گھرانہ بنانے کے لیے، پاکرو دے دیا زور دینے کے لیے، خادم چوپان دے دیے تعلیم کے لیے کہ میرا گھرانہ دینداری کے اندر دکھے. آمین. اور آگے فدیہ ہو کر، یہی بیٹا بخش دیا، فضل دے دیا، قربان ہو کر فضل اس نے ہم پر کیا ہے. ملکیت کے لیے گھرانہ بنایا ہے، کلیسیا امت بنا دی. آگے جو نیک کاموں میں پڑھیے سرگرم ہو. آمین. نیک کاموں میں سرگرم. اس لیے میں نے پہلے پوچھا کتنی محنت گھرانوں کے لیے. سنیل اپنے گھر کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کمانے کے لیے، لگا ہی رہتا رات دن. نیک کاموں میں بھی سرگرم شابت کھڑا ہو. اسٹڈی لیتا ہے گرین ٹاؤن میں، ٹائم نہیں ہوتا نکالتا ہے. اسٹڈی لیتا ہے بائبل اسٹڈی ایف سی کالج میں. آمین. تو آپ بتائیے کہ کام مجھے پتا ہے تو سرگرمی سے کرتا ہے، یہ بھی سرگرمی سے کرتا ہے. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ نیک کاموں میں سرگرم ہو. تھینک یو. لکھیے آپ کھڑے ہو جاؤ. کن ایریا میں بائبل اسٹڈی لیتے ہو جا کر سینٹرز میں؟ 1 2 3 کتنے؟
साथ 1 2 3 4 शाबाश। गीत कितने गाते हो? बेशुमार। सिटी टू सिटी इवेंजलिज्म के लिए जाते हो या नहीं जाते हो? सरगर्म, नेक कामों में सरगर्म, खुदा के साथ। जब हम बिलीवर हैं दीनदारी के अंदर, उसने हमें फलाना बनाया, मर्जियत बनाया, कहा के नेक कामों में बोलिए सरगर्म। मुझे आप सरगर्म देखते हैं या नहीं? मैं आपको चर्च की हद तक सरगर्म देखता हूं, आपके घरानों में भी, आपके कामकाज में भी सरगर्म। अपने बच्चों को सरगर्मी की तरफ लाइए, अपने आप को सरगर्मी की तरफ, जिस तरह अपने घराने के काम में सरगर्मी से करते हो, अपनी जॉब बिजनेस घर को मैनेज करते हो, खुदा का काम सरगर्मी के साथ। कलीसिया में आओ सरगर्मी के साथ, बाइबल स्टडी में सरगर्मी के साथ, गीत गाने में सरगर्म, इंस्ट्रूमेंट बजाने में सरगर्म, हर वक्त रेडी, हर वक्त तैयार, क्योंकि फजल दीनदारी में तरबियत देता है ताकि उसके कामों में सरगर्म हो जाए। रुए गीतों, खुदा की गवाही दो, अपने घरानों के अंदर चीज लाओ, हर एक खुदा के कामों में आपको सरगर्म दिखे। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी, गाने वाला, बेटा बेटी, लीड करने वाला, बाइबल स्टडी, इवेंजलिज्म, आपके बच्चे, आप खुद टाइट देने में, दाई देने में सरगर्म। ये नहीं वहां पर समझे, सरगर्म, गवाही देने में सरगर्म, रिफाकत में सरगर्म। पौलुस रसूल तकलीफें आ रही थी, सरगर्म भी था, पर तकलीफें कहता खुदा मैंने सरगर्म ही रहना है, पर ये तकलीफें मुझे रोकती हैं, मेरा फजल तेरे लिए का। वो तरबियत देता है तुझे सिर्फ दीनदारी की, कर दीनदारी, इबादत कर बस मेरी, और किसी चीज की परवाह ना कर। मेरा फजल जब है वो तेरी तरबियत करता है, तुझे तरबियत देता है। प्रेसगारी में, रासबाजी में, दीनदारी में वो तुझे ये नहीं कहता कि तू बीमार है, कमजोर है, प्याज में है, कमी है, जा नहीं सकता, कलाम नहीं सुना सकता, अंजील नहीं सुना सकता, दर्द हो रही है, उठा नहीं जाता। मेरा फजल जब है तेरे अंदर, काफी है, वो तुझे तरबियत देता है, तुझे खड़ा करता है, तू दीनदारी में रहेगा और सरगर्म भी रहेगा। आमीन। इसलिए मैं तेरे कामों को जानता हूं, इफसस की कलीसिया और दीगर कलीसियाएं, तेरे मोहब्बत को, सब्र को, ईमान को, तेरे कामों को जानता हूं, तेरी जिंदगी को जानता हूं, और बुरा आदमी कोई हो तेरी करतूतों को जानता हूं, तेरे गंदे कामों को जानता हूं, तेरी बेदीनी दुनियादारी की ख्वाहिशों को जानता हूं। अलग हो, इनकार कर, क्योंकि फजल का काम तो तरबियत देना है, और तू निजात जाता है तरबियत पा। प्रेसगारी के अंदर आ, रासबाजी के अंदर दिखा, दीनदारी के अंदर तेरी तरबियत हो, और दीनदारी आप में है तो इबादत है, इसमें कायम रहिए। दीनदारी में ये आपकी तरबियत हो रही है। और नेक कामों में क्या करना है? सरगर्म, फेलोशिप में, नेक कामों में, रूहें बचाने में, क्योंकि दीनदारी की तरबियत करने वाला वो फजल जिससे निजात मिली है। ये भेद दीनदारी का बहुत बड़ा है, इसका जोयान है। आइए करो। It
Great is the mystery of God in man. Great is the mystery of God in man. Great is the mystery of God in man.